الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين صدق الله العظيم. عن سفیان بن عبد الله الثقفي رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا وَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا آمین یا رب العالمین. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک بیان کی ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں. اسلام کے بارے مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں اور وہ میری کفایت کر جائے، وہ میرے لیے جینے تک کافی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کر. میرے بھائیوں، یہ ہے خلاصہ پورے دین اور اسلام کا. لمبی لمبی تقاریر کی جاتی ہیں، لمبے لمبے واقعات بتائے جاتے ہیں، باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن جو خلاصہ پورے دین اسلام کا ہے وہ ان دو لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان لسانی ایمان نہیں ہوگا بلکہ قلبی ایمان کی کیفیت ہوگی کہ جب ایمان زبان سے اتر کر دل میں داخل ہو جائے گا تو پھر استقامت نصیب ہوگی. پھر عقائد سب سے پہلے ٹھیک ہوں گے، پھر عبادات ٹھیک ہوں گی، پھر رسومات ٹھیک ہوں گی، پھر معاشرت ٹھیک ہوگی، معیشت ٹھیک ہوگی، سیاست ٹھیک ہوگی. یہ ہے خلاصہ اس حدیث کا کہ جب ایمان زبان سے اتر کر دل میں آئے گا اور اس پر استقامت نصیب ہوگی تو 6 چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی. آپ کے عقائد درست، عبادات درست، رسومات درست، معاشرت، معیشت، سیاست سب درست ہو جائے گی. کسی بھی چیز میں کوئی ایسا کام آپ نہ خود کریں گے، نہ کسی کو کرتا دیکھیں گے، نہ کرنے دیں گے جو رب کی مرضی کے خلاف ہو.
اب یہ معروفات اور منکرات یہ کیسے پتہ چلیں گے ہمیں کہ کون سا کام رب کریم پسند فرما رہے ہیں اور کس کام سے رب کریم روک رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اسی صورت میں بے عین ہی موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے صحابہ کے پاس تھی، بے عین ہی انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ہی نازل کیا ہے الذکر۔ یہ قرآن کو الذکر بھی کہا جاتا ہے، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم اپنے ذمے لے لے، اس میں تو کوئی تحریف ممکن نہیں۔ تو آج بھی 1400-1500 سال بعد یہ کتاب اسی حالت میں موجود ہے جیسے محمد الرسول اللہ نے بیان کی۔ صرف فرق یہ رہ گیا ہے کہ آج ہم نے اس کتاب کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے، اس کتاب کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کتاب کی عظمت تو ہے ہمارے دل میں، تلاوت تو کر لیتے ہیں، گھر میں سجا بھی لیتے ہیں، بہت اچھے اچھے غلاف بھی اوڑا دیتے ہیں، لیکن کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ رب کریم نے اس کتاب میں آخر کیا فرمایا ہے، وہ کیا باتیں تھیں جن سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اور آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوتی، ہم منکرات میں بھی پڑے ہوئے ہیں، ان تمام باتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں جن سے اللہ تعالی ہمیں روکتے ہیں، اور جن کا اللہ حکم دیتے ہیں وہ آج ہم کرتے نہیں۔ تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہماری اس کتاب سے دوری ہے، اس کتاب کو نہ سمجھنا ہے، اس کے معانی اور مطالب پر ہم غور نہیں کرتے، کسی ایسی جگہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جائے، بلکہ دنیا کے مشاغل میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس حدیث پر ہم منطبق نہیں ہو سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ تو جمیں گے تب جب اس کتاب کو سیکھیں گے، جب اسوہ رسول کو سیکھیں گے، سنت رسول کی پیروی کریں گے، حدیث پاک کو سیکھیں گے، تب استقامت نصیب ہوگی۔ اور جب استقامت نصیب ہوگی تو سمجھو بیڑا پار ہو گیا، پھر اصحاب الیمین میں آؤ گے، پھر والسابقون السابقون میں جاؤ گے، پھر جنت کے ان درجات میں جاؤ گے، ان فیسلٹیز میں جاؤ گے جس کے بارے رب کریم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی کان نے وہ سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا گمان تک گزرا۔ یہ ہے استقامت، اللہ پر ایمان، اور استقامت یہی ہے کہ اس کتاب کو ہم سیکھیں، اس کا ایک ایک لفظ سیکھیں۔ درس قرآن میں آگے آگے بیٹھنے والوں میں سے ہمیں ہونا چاہیے، اور ہر شخص ہم میں سے داعی ہونا چاہیے، ہر شخص دوسرے کو دعوت دینے والا ہونا چاہیے، اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو لے کر آنے والا ہونا چاہیے کہ بھائیو چلو قرآن سکھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث سکھائی جا رہی ہے، تو چل کے سیکھو۔ آج کل میرے بھائیو قطار در قطار لوگ روزانہ کسی نہ کسی کی موت کی خبر سنتے ہو، آپ روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی کی موت کی خبر آ رہی ہے۔ تو کبھی غور کیا کہ کل اس لائن میں، کل اس اعلان میں ہمارا نام بھی شامل ہو سکتا ہے، تو رب کریم کو کیا جا کے شکل دکھائیں گے؟ جب رب کریم پوچھیں گے کہ کیا میری کتاب کو سمجھا تھا، کیا اسے سیکھا تھا، کیا اس پر عمل کیا تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ بس یہی ہے اس حدیث پاک کا خلاصہ۔ استقامت سے قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ حامیم سجدہ میں ہے، رب کریم فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب
اللہ ہے. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب کا کیا مطلب ہے؟ ربوبیت، پالنے والا، پالنہار، جو آپ کو پالتا ہے، آپ کے جسم کو پالتا ہے، آپ کی روح کو پالتا ہے، وہ آپ کا رب ہے. ہر چیز بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ کو جو دی جاتی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے. رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر اس پوری کائنات کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. وہ غنی ذات ہے جس کے نزدیک اس کائنات کی اہمیت ہی نہیں. میرے بھائیوں، ہم نے اپنی آخرت دیکھنی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا رب ہے. تو رب کریم فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، اس پر استقامت اختیار کر لی. مطلب کیا ہے استقامت کا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی کام رب کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا، ایک قدم رب کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھانا، منہ سے ایک لفظ رب کی مرضی کے بغیر نہیں نکالنا. جو قرآن کے معروفات ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنے ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہو جانا ہے، چاہے دل کی خواہش جتنی شدید ہو، چاہے نفس آپ کا بھٹکا رہا ہو، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، عورت کے لیے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، زنا کے لیے، قتل کے لیے، جو گناہ ہیں سب کے لیے نفس آپ کو گمراہ اور بھٹکا رہا ہو، لیکن آپ کے دل میں ایک ہی خیال آنا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دن جواب دہی ہونی ہے. میری رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے میں نے اور جواب دینا ہے. بس جب یہ بات دل میں ٹھک جائے گی تو پھر استقامت نصیب ہو جائے گی. پھر شیطان اور آپ کا نفس دونوں آپ کو بھٹکا نہیں سکیں گے. میرے بھائیوں، نفس امارہ کہتے ہیں وہ نفس جو برائی پر آپ کو مجبور کرے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. قاری صاحب جانتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کو، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. اگر رب مجھے بچا نہ لیتا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی گمراہی میں پڑ جاتا. میرا رب بہت غفور الرحیم ہے. مطلب نفس امارہ جو آپ کے اندر ہے یہ آپ کو گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے. جس دن یہ بات ذہن میں آ گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے رہے کہ انہوں نے ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے، انہی کے لیے ہی ہیں جنتیں. تو جب یہ بات دل میں ٹھک گئی کہ رب کریم کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ایک ایک قدم رب کی مرضی کے مطابق اٹھاؤ گے. وہ اٹھاؤ گے کیسے؟ جب اس کتاب کو سیکھو گے. اس کتاب کو سیکھو گے کیسے؟ ان لوگوں کی محفل اختیار کرو گے جو یہ کتاب سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. دنیا کے مشاغل سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، معاش سے اپنا ٹائم نکالنا ہوگا، اپنی ضروریات کے درجے میں کماؤ، فیسلٹیز کے درجے میں نہ کماؤ، آسائشوں کے پیچھے نہ بھاگو، کیونکہ آسائشیں تو صرف جنت میں ملنی ہیں. اس دنیا کی نہ کوئی آسائش ہے، نہ کوئی تکلیف ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی آسائش میں گزاری، رب کریم کے سامنے پیش ہوگا. دنیا میں تو آسائش میں گزاری مگر غافل رہا رب سے. دل میں یہ خیال نہیں رہا کہ میں نے پیش ہونا ہے. جب رب کریم کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے جاؤ اسے ایک جہنم کا چکر لگوا کر واپس لے آؤ.
فرشتے جائیں گے چکر لگوا کر واپس لائیں گے. رب کریم فرمائیں گے بتا تو نے دنیا میں کتنی آسائشیں دیکھی؟ کہا رب کریم کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں, کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں. اور ایک شخص جس نے پوری زندگی تکالیف میں گزاری ہوگی مگر اپنے رب سے غافل نہ رہا, وہ رب کے سامنے پیش ہوگا. رب کریم فرشتوں کو کہیں گے جاؤ اسے لے جاؤ جنت کا چکر لگوا کے لے کر آؤ. وہ جنت کا چکر لگوا کر لائیں گے, رب کے سامنے پیش ہوگا. رب کریم پوچھیں گے بتا دنیا میں کتنی تکلیفیں دیکھی؟ کہا رب کریم واللہ آپ کی قسم کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں دنیا میں. یہ ہے میرے بھائیوں اس دنیا کی آسائشوں کی اہمیت اور اس دنیا کی تکالیف کی اہمیت, کہ ہم اس بات سے ڈر جائیں کہ دنیا میں تکلیف ملے گی, کوئی دکھ ملے گا, اس کی خاطر ہم جھوٹ بولیں, رزق حرام کمائیں, لوگوں کی غیبت کریں, عیب جوئی کریں, زنا میں ملوث ہوں, بد نظری کریں. تو میرے بھائیوں پھر سوچ لینا کہ اس دن پکڑ بہت شدید ہے. ان بطش ربک لشدید, میرے رب کی پکڑ, رب کریم خود فرما رہے ہیں میرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. بات ہو رہی تھی استقامت کی. ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا, کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. سن لو میرے بھائیوں استقامت کا نتیجہ سن لو, کہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے, ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے. میرے بھائیوں ان پر فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ موت کے وقت جب انسان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں یا تو وہ نیکی کے فرشتے دیکھتا ہے یا پھر وہ بہت بہت غلاظ شداد ایسے فرشتے دیتا ہے جو کہ بہت سخت شکل کے, بہت سخت لہجے کے ہوتے ہیں. یہ تو موت کے وقت کی بات ہے. رب کریم تو دنیا میں بتا رہے ہیں کہ جس نے میرے رب ہونے پر استقامت اختیار کر لی اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس دنیا میں, اور کہتے کیا ہیں اللہ تخافوا, کہ خوف نہ کھاؤ, ولا تحزنوا, اور غم نہ کرو, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور خوشیاں مناؤ اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہم تمہارے دوست ہیں, یہ فرشتے کہہ رہے ہیں, ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی. میرے بھائیوں کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم پر فرشتے نہیں اتریں گے؟ استقامت تو اختیار کر کے دیکھو, ایک دفعہ رب کو رب مان کر تو دیکھو. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہاں کیا ہے تمہارے لیے؟ تشتہی انفسکم, تمہارے نفس کی جو اشتہا ہے, تمہارا نفس جو جو چیز چاہتا ہے, تمہارے نفس کے اندر جو جو باتیں ہیں وہ تمام کی تمام وہاں جنت میں موجود ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ تشتہی انفسکم, اور اس کے علاوہ وہ چیزیں بھی ہیں جن کا تم الگ سے مطالبہ کرو گے. اب یہ کیوں کہا گیا؟ نفس کی خواہشات تو پوری کر دی گئیں, مطلب ہر کسی کی ذہنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے, اس کے مانگنے کی صلاحیت بھی مختلف ہے, اس کی چوائسز بھی مختلف ہیں. تو ہر انسان اپنی چوائس کے مطابق وہاں جو چیز مانگے گا وہ اسے ملے گی. ایک تو اس کے نفس کی خواہش پوری کر دی جائے گی, تشتہی انفسکم والا, اور وہ تمام چیزیں جو وہ مانگے گا وہ اسے دے دی جائیں گی. نزلا من غفور الرحیم, یہ تو ابتدائی ضیافت ہوگی اس رب کی طرف سے جو کہ غفور ہے, رحم فرمانے والا ہے.
تمہارے گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، رحیم ہے، جس کی رحمت کا تسلسل ہے، اس کی رحمت میں کہیں بریک نہیں آتی، اس کی رحمت کا تسلسل ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ اس غفور اور رحیم کی طرف سے ابتدائی ضیافت ہوگی۔ آگے کی باتیں تو رب نے بیان ہی نہیں کی، جنت کے آگے کے حالات تو قرآن میں بیان ہوئے ہی نہیں، بات تو صرف ابتدائی ضیافت کی بیان ہوئی، کیونکہ آگے کے حالات تو قلب بشر پہ اس کا گمان تک بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ بیان ہی نہیں کیے گئے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب سن لو میرے بھائیوں، آج یہ سبق لے کر اٹھنا کہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھی بات اس کی ہوگی جو رب کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو آج سے مسجد سے جب اٹھنا تو دائی بن کر اٹھنا کہ ہم نے بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو روکنا ہے، منکرات سے روکنا ہے، معروفات کی دعوت دینی ہے، قرآن سیکھنے کی دعوت دینی ہے، قرآن سکھانے کی دعوت دینی ہے۔ آج سے دائی بن کر اٹھنا۔ کیوں؟ رب کریم فرما رہا ہے کہ سب سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ صرف اس کی ہوگی جو بلائے رب کی طرف اور کرے نیک عمل اور کہے کہ ہاں میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ یہ ہے سب سے اعلیٰ ترین مقام جو رب کریم فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھی بات رب کی طرف بلانا ہے۔ آج ہم بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، لغویات بکتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق ٹھٹھا تمسخر اڑاتے ہیں، لیکن رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رب کی طرف بلاؤ۔ تو آج آپ میں سے جو اٹھے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، حلقہ احباب ہے، اس میں جا کے دائی بن جائیں، یہی کہہ دیں کہ چلو بھائیو قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو۔ جس دن یہ قرآن دل میں اتر گیا اس دن بیڑا پار ہو جائے گا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، سورۃ شعراء ابھی شروع کرنے والی رہ گئی ہے ہماری، انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کریں گے کہ ابھی اس کی 2 آیات باقی ہیں، سورۃ حامیم سجدہ کی، جو میں آپ کو آج بیان کر رہا تھا۔ یہ اصل اس حدیث کے تسلسل میں نے یہ آیت پڑھ دی تھی آپ کے سامنے، کہ جو حضور کی حدیث ہے اس کا تسلسل اس آیت میں تھا، اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کر دی تھی آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو پھر سورۃ شعراء کی تلاوت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔